اگر ہم سے کوئی آدمی یہ پوچھتا ہے کہ ہندوستان سے کتنی محبت ہے تو ہم اس کو بتائیں گے کہ ہم زندگی میں صرف ایک بار حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ حج کتنی مرتبہ فرض ہے؟ ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن اس ایک مرتبہ حج فرض میں جب آدمی جاتا ہے تو جب آدمی جاتا ہے حج کرنے کے لیے، جو حج کرنے کے ان سے پوچھو وہ بھول جاتا ہے کہ میرا کوئی پریوار بھی ہے ہندوستان میں، وہ بھول جاتا ہے کہ میری کوئی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، والدین ہیں، سب کچھ بھول جاتا ہے جب ایک حاجی حج کرنے جاتا ہے۔ اور جب وہی آدمی نبی کے در پر جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے جاتا ہے تو وہ سب بھول جاتا ہے، ساری دنیا کی کہانی اس کے سامنے ختم ہو جاتی ہے، بس اس کے سامنے حضور رہتے ہیں اور وہ خود رہتا ہے۔ اس موقع پر بھی جا کر بیت اللہ شریف کے سامنے جا کر، نبی کے در پر جا کر، وہاں بھی آدمی جا کر یہ دعا کرتا ہے، یا اللہ میرے دیش کو سلامت رکھ، میرے دیش کے اندر سکون پیدا کر، امن پیدا کر۔ اگر یہ ہمت کسی میں ہے تو وہ ہندوستان کا ایک مسلمان ہے جو بیت اللہ شریف جا کر بھی اپنے ملک کے لیے دعا کرتا ہے، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور دیش کا وہ بیت اللہ جا کر یا نبی کے روضے پہ جا کر، نبی کے در پر جا کر اپنے دیش کے لیے دعا کرتا ہوگا۔ صرف ایک مسلمان ہے ہندوستان کا جو وہاں جا کر بھی اپنے دیش کو بھولتا نہیں ہے، جہاں رسول اللہ کے در پر جا کر آدمی اپنے بچوں کو بھول جاتا ہے، اپنی اولاد کو بھول جاتا ہے، اپنا گھر بار سب کچھ بھول جاتا ہے۔ جو گئے ہیں ان سے پوچھو، جو نہیں گئے ان کو ایسا لگ رہا ہوں ایسا کیسے بھول جاتے ہیں، لیکن جو گئے ہیں ان سے پوچھو۔ حقیقت میں آدمی وہاں جانے کے بعد جب بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑتی ہے، آپ نے سنا نہیں، پہلی نظر جب بیت اللہ پہ پڑی تو کیا چیز ہے؟ دنیا بھول گیا۔ وہ حقیقت ہے، دنیا کو آدمی بھول جاتا ہے، لیکن جہاں پر آدمی اپنی اولاد کو بھول جاتا ہے وہاں پر جا کر بھی آدمی اپنے ملک کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ میرے دیش کے اندر سکون پیدا کر، امن پیدا کر، اتفاق پیدا کر، اتحاد پیدا کر، محبت پیدا کر اور سب کو محبت سے رہنے کی توفیق دے۔ وہاں جا کر آدمی یہ دعا کرتا ہے نبی کے در پر۔ تو آپ بھی یاد رکھ لیں کہ ہم جب پانی نہیں ہوتا ہے تو حکم یہ ہے کہ مسلمان کو وہ تیمم کرے گا مٹی سے۔ اب یہ نہیں کہا گیا کہ پاکستان یا سعودی عرب جانا ہے تیمم کرنے کے لیے، جہاں وہ کھڑا ہے وہیں کی مٹی ہے تو اسی مٹی سے اس کو تیمم کرنے کا حکم ہے۔ ہم دوسرے دیش سے مٹی لائے، اسی ہندوستان کی مٹی سے ہمیں تیمم کرنے کا حکم ہے۔ ہم اسی ہندوستان کی مٹی سے تیمم کر کے وضو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں اور اسی ہندوستان کی مٹی میں مرنے کے بعد دفن ہو جاتے ہیں اور قیامت تک یہیں رہتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کی تو جل کر راکھ ہو جاتی ہے اور وہ جو ہے وہ گنگا جمنا سے کہاں بہ کر کہاں چلی جاتی ہے، آپ سب کو معلوم ہے۔ لیکن ہم مرنے کے بعد اگر ہمارا انتقال ہو کے 1000 سال ہو گئے، 1000 سال کے بعد بھی اگر ہماری قبر کو کھودا جائے تو ہماری ہڈیاں وہیں نکلیں گی، اسی زمین کے اندر، اسی مٹی کے اندر ہم لوگ دفن ہونا پسند کرتے ہیں۔ اور یہاں کوئی آدمی مر جاتا یہ نہیں کہتا مجھے اسلامی ممالک کے اندر جو اسلامی ملک ہیں 57 ان اسلامی ملک کے اندر لے جائے، کہا نہیں، جہاں میرا گھر ہے اور میرے گھر کے قریب جو قبرستان ہے بس مجھے اسی قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ یہ ہماری اس دیش سے محبت ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ اس ملک کی خوشحالی مسلمانوں سے ہے۔ اگر اس ملک کے اندر 35 کروڑ مسلمان خوش نہیں ہیں تو خدا کی قسم اس ہندوستان کا ایک آدمی خوش نہیں رہ سکتا۔ آپ لکھ لیں یہ بات، اگر مسلمان خوش ہے تو پوری جنتا خوش رہے گی، پورا ہندوستان کا ہر آدمی، ہر عورت، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر فوجی، ہر پولیس والا، ہر محکمے کا آدمی خوش رہ سکتا ہے۔ اگر مسلمان خوشحال زندگی نہیں ہے، اب دیکھیں 10 سال سے مسلمان پریشان ہیں، آپ کسی غیر مسلم سے جا کر پوچھ کے دیکھ وہ بھی خوش ہے کیا؟ ہم سے زیادہ انہیں پریشان ہے، ہم سے زیادہ انہیں پریشان ہے، ہم سے زیادہ انہیں دکھی ہے، ہم سے زیادہ انہیں گالیں دیتا ہے حکومت کو، ہم سے زیادہ گالیں دیتا ہے۔ تو میں نے کیا کہا، اگر مسلمان خوش نہیں ہے تو کوئی بھی اس دیش کے اندر خوش نہیں رہ سکتا۔ اگر مسلمانوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے کیا دیا، مسلمانوں نے ہندوستان کو کیا دیا، مسلمانوں نے ایسا آخر کیا دیا، تو ان کو بتایا جائے کہ تاج محل مسلمانوں نے دیا ہے، جن کی کمائی تم کھا رہے ہو، جن کی کمائی تمہاری پیٹوں میں جا رہی ہے، تمہارے پیٹ پھٹنے والے ہیں ہماری تاج محل کی کمائی کھا کر، ہمارے لال قلعے کی کمائی کھا کر۔ ہم نے لال قلعہ دیا، ہم نے عامر قلعہ دیا، چار مینار کس نے دیا، مکہ مسجد کس نے دی، عامر قلعہ اور ممتاز محل کس نے دیا، اتنی فتح پور سیکری آپ جائیں اور آپ دیکھیں کہ کیا ڈیزائن۔ اور سب سے عجیب بات، آپ جو لوگ گئے ہیں وہ گول گنبد دیکھیں، گول گنبد ایک ایسی چیز ہے کہ انگریز بھی حیران ہے، انگریز بھی گول گنبد کو دیکھ کر کہ اس کی ٹیکنالوجی آج تک سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر میں یہاں پر بغیر مائک کے بولوں تو مسجد کے باہر میری آواز نہیں جائے گی، اور گول گنبد کی یہ خاصیت ہے، یہ اس کے اندر صفت ہے۔ اگر کوئی یہاں پر سے گئے گول گنبد نہیں گئے، ہاں جو کہ ان سے پوچھو، اب میں جو بات بتاؤں گا وہ میری بات کی تصدیق کریں گے۔ میں یہاں بول رہا ہوں، میں نے ایسا بجایا، شاید کہ یہ باہر والوں کو سنا بھی نہ ہو، لیکن گول گنبد کے اندر اگر ایسا بجایا تو جو کونے پر بھی کھڑا ہے اس کو بھی آواز سنائی دیتی ہے۔ انگریز حیران ہے، سارے سائنسداں فیل ہو گئے، ایسا کس طرح بنایا ہے اس کو، کس طرح اس کو ڈیزائن کیا، کس نے آخر اس کو ڈیزائن کیا ہے۔ اگر وہاں پر ایسا بالکل ہلکا، آپ کو آواز نہیں رہی نہرین آواز، وہاں پر اگر ایسا بھی مار دیا تو دور آواز سنائی دیتی ہے۔ گول گنبد کے اندر، گول گنبد کی یہ صفت ہے، ایک مسلمان نے اس کو بنایا۔ آج کہا جاتا ہے جن چیزوں کی کمائیاں تم کھا رہے ہو ان چیزوں کو مسلمانوں نے بنایا۔ لال قلعہ مسلمانوں نے بنایا، تاج محل، فتح پور سیکری، جامع مسجد آگرے کا قلعہ، ہمایوں کا مقبرہ اور قطب مینار اور گول گنبد اور کتنی ساری چیزیں مسلمانوں نے دی ہیں۔ آج یہ پوچھا جاتا ہے تو مسلمانوں نے اس دیش کو کیا دیا؟
اگر مسلمانوں نے اس دیش کو کچھ بھی نہیں دیا تو ان ساری چیزوں کی جو کمائی آ رہی ہے وہ مسلمانوں کو تو تم کیوں کھا رہے ہو؟ مسلمانوں کو تو وہ کمائی تم کیوں کھا رہے ہو؟ اور مسلمانوں کی اس دیش سے سب سے بڑی محبت یہ ہے کہ بٹوارے کے بعد مسلمان پاکستان نے کیا، مسلمان یہیں پر رہا۔ جن لوگوں نے غداری کی وہ چلے گئے، جو غدار تھے وہ چلے گئے، لیکن الحمدللہ ہم غدار نہیں ہیں، نہ ہم ہندوستان چھوڑ کر گئے نہ ہم پاکستان کے، ہم نے ہندوستان کو ہی پسند کیا، یہی مریں گے، یہی مٹیں گے، یہی رہیں گے۔ ہم نے ہندوستان کو پسند کیا، جو غدار تھے وہ چلے گئے، جو چلے گئے ان کو غدار بولو، جو مسلمان یہاں پر رہتے ان کو غدار بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج مسلمانوں کے اتحاد کو سن 1857 کے بعد سے بیان کیا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں نے اس دیش کو جو آزاد کرایا، اس دیش کو جو آزاد کرانے کی جو تمنا ایک امنگ جاگی، وہ سن 1757 سے، یعنی 100 سال پہلے سے مسلمانوں نے اس دیش کو آزاد کرانے کی کوشش کی۔ تو ہم جب 26 جنوری 15 اگست کے دن جہاں بھی پروگرام ہو وہاں مسلمانوں کی قربانیوں کو بیان کیا جائے، مسلمانوں کی قربانی کو بیان کرے۔ مسلمانوں کو سب سے پہلے ہم لوگ بھول گئے اپنے اکابرین کی قربانی کو۔ ہمارے اکابرین نے اس ملک کے لیے کیا کیا اپنی جانیں دے دی، اپنی جانیں اس ملک کے دے دی، سولی پر چڑھ گئے۔ 51,000 علماء کو دلی کے چاندنی چوک سے لے کر پاکستان کے خیبر تک ہر درخت پر لٹکا دیا گیا۔ اس کے بعد یہ مسلمان تھے، 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، ان میں 51,000 تو صرف مولانا ہے، مفتی صاحب اور حافظ صاحب تھے۔ تو ہم 2.5 لاکھ اور 3 لاکھ مسلمان شہید ہو گئے۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا حصہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا آزادی میں کوئی حصہ نہیں ہے، مسلمانوں نے اس دیش کو آزاد نہیں کرا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس مسلمان کو آزاد کرانے میں سب کا برابر کا حصہ ہے۔